فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے جملہ اراکین رفقا اور بالخصوص حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب حفظہم اللہ اور اس کانفرنس کے منتظمین کو کامیاب کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قائم کی گئی اس عظیم نشست میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس وقت سے لے کے آج تک نہ کوئی نبی دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلایا جاتا ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر اس عقیدے میں ایک بال کے برابر بھی کوئی تردد کوئی شک پیدا ہو گیا تو ایمان کی عمارت خود بخود منہدم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بنیاد نہیں رہتی تو عمارت کیسے مستحکم رہ سکتی ہے۔ اور یہ عقیدہ اتنا واضح، ٹھوس اور دو ٹوک ہے کہ اس کی حقیقت میں ایک بال کے برابر بھی کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا اور ایک بے لچک عقیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر لے اور اگلا بندہ اس کو کہہ دے کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، یہ جو نبوت کی دلیل کا مطالبہ کیا ہے، اس بندے کا بھی ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اتنا بے لچک عقیدہ ہے، ذرہ برابر بھی اس میں تساہل سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرے، زبانی کلامی تمنا کر لے یا قصداً اپنے دل میں اس تمنا کو لائے کہ کاش کہ میں نبی ہوتا، اس بندے کا بھی ایمان ختم ہو گیا۔ فقد کفر، وہ بندہ کفر میں چلا گیا۔ صرف تمنا دل میں پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک امت اس کے بارے میں بالکل متفق ہے اور ذرہ برابر کوئی بندہ اس میں اختلاف کا روادار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے سے پہلے عرفان محمود برق صاحب نے بہت پرمغز اور اچھی گفتگو فرمائی اور میرے بعد بھی ماشاءاللہ حضرات علماء کرام اور
مختلف دانشور حضرات موجود ہیں، وہ بھی گفتگو فرمائیں گے۔ میرے پاس وقت بھی مختصر ہے، میں نے مختصر انداز میں ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم سابقہ انبیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امتیازات کے ساتھ ممتاز فرمایا تھا، وہی امتیازات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ میں مثلا عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سابقہ انبیاء تشریف لائے تو ان انبیاء کرام کی نبوت کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبی بھیجا کرتے تھے۔ ایک نبی تشریف لائے، قوم نے جھٹلایا، تو اب نبی کی تصدیق و تائید کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیج دیتے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنائیں تاکہ وہ میری تائید کرے، کہ یصدقونی، تاکہ وہ میری تصدیق کر لے، تائید کر لے۔ گویا کہ ایک نبی کی تائید و تصدیق کے لیے اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسے صحابہ عطا فرمائے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، تصدیق بلا تردد فرمائی، اور ایسے مصدقین صحابہ کی جماعت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل میں جا رہا ہوں، لیکن میں جب یہ واقعہ لوگوں کو سناؤں گا تو کون میری تصدیق کرے گا، کون یہ بات میرے ساتھ مانے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، آپ فکر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اگلے دن ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کو فرمایا کہ رات کے وقت میں مسجد اقصی گیا ہوا تھا اور پھر آسمانوں پہ گیا، گویا کہ مختصر الفاظ میں معراج کا پورا واقعہ سنایا۔ ابو جہل نے کہا ہائی کوئی ماننے والی بات، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ایک رات میں ایک بندہ اتنا دور دراز تک چلا جائے واپس آ جائے؟ ابو جہل کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ یہ اتنی غیر معقول بات ہے، اگر یہ بات میں اس کے وہ پرانے ساتھی ابو بکر سے بھی کہہ دوں گا تو وہ بھی انکار کر لے گا۔ اس امید پہ ابو جہل سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ پتہ ہے آپ کے دوست نے کیا عجیب و غریب بات کی ہے۔ اچھا کیا بات کی ہے؟ تو جواب دیا کہ آپ کا دوست کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے مسجد اقصی چلا گیا، پھر آسمانوں پہ چلا گیا، حضرات انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت جہنم کے مناظر دیکھے۔ ہے کوئی ماننے والی بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے تردد کا مظاہرہ نہیں فرمایا، فوراً فرمایا کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، انکار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبانی سنا اور تسلیم کر لیا۔ اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے صحابہ عطا فرمائے تھے جنہوں نے آپ کی تائید اور تصدیق کا حق ادا کیا، کسی اور نبی کے لیے اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو ان کا دین نامکمل ہوتا تھا، چنانچہ ایک نبی کے پاس جو دین ہوتا تھا تو وہ نامکمل، اپنے متبعین کو فرماتے تھے کہ اس دین پہ عمل کرو، بقیہ اعمال جو ہیں وہ فلاں دین سے لینے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دین عطا فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے بارے میں حضرات علماء کرام موجود ہیں،
آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا دین کامل نہیں تھا، کچھ تعلیمات کچھ احکام تو تھے، اور کچھ احکام وہ تورات سے لیا کرتے تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین سے لیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا وہ دین کامل ہے، ایک بال کے برابر بھی اس دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کے لیے اس دین کو کامل مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہے۔ اور دین کا کامل ہونا اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے ملاقات کر لی، اور یہودی کہہ رہا تھا آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تمہاری کتاب میں، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، اگر ہماری جماعت یعنی یہودیوں پہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو اتنا خوش ہو جاتے کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ اتنی بڑی آیت، اتنا بڑا اعزاز اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا کہ دین کامل دیا ہے، لہٰذا نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ اگلی بات سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کی نبوت علاقائی ہوا کرتی تھی، ایک خاص علاقے کے لیے ان کی نبوت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں نبی، عین اسی زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں نبی، یعنی ہر نبی کی نبوت علاقائی ہوا کرتی تھی، لہٰذا ایک علاقے میں ایک نبی، اگلے علاقے کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی مبعوث فرما دیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے، آفاقی ہے۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر اتارا گیا ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے، بہت سارے اقوال ہیں اس کی تشریح میں، ایک قول یہ ہے کہ قرآن 7 بر اعظموں پر اتارا گیا ہے، 7 اطراف عالم پر اتارا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے، ہر کونے کے لیے قرآن پاک نازل ہو چکا ہے۔ اگر ہر خطے اور ہر کونے کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ارسلت الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مجھے عام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی، اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اب اگلی بات سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی امتوں کو جو دین دیا وہ دین اصلی حالت پر برقرار نہ رہ سکا، ان کی لائی ہوئی کتابوں میں تحریف در تحریف کی گئی، حضرات انبیاء کرام کی تعلیمات کو متغیر کر دیا گیا، اس میں رد و بدل کر دیا گیا، کیونکہ ان امتوں کے علماء اور مذہبی پیشواؤں نے دنیاوی منافع کی خاطر، دنیاوی اغراض کی خاطر ان کے ادیان میں، آسمانی کتابوں میں تبدیلی کر دی اور اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کو محفوظ نہیں کیا۔ جب تعلیمات محفوظ نہیں رہی تو ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ قربان جائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اور جانشین علماء اور محدثین سے، اور پھر خاص طور پہ حضرات صحابہ کرام سے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے محبوب کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا حق بھی ادا کیا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پوچھنا چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں پوچھنا چاہے، علماء کے پاس تمام تر سوالات کے جوابات کافی وافی انداز میں موجود ہیں۔ میرے محبوب کی پوری زندگی امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اب یہودیوں سے پوچھیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا وہ نہیں بتا سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کاٹ کیسے تھا وہ نہیں بتا سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلنے اور بیٹھنے کا انداز کیسے تھا نہیں بتا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کسی عیسائی سے پوچھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھانے میں کون سا کھانا پسند تھا، سبزی کون سی پسند تھی، گوشت کون سا پسند تھا، پھل کون سا پسند تھا، مشروب کون سا پسند تھا، محبوب کیسے لباس پہنا کرتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کا انداز کیسے ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سونے جاگنے کا انداز کیسے ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایک انجیل ہے، اور انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ الحمدللہ امت کے علماء نے اپنے محبوب کی تمام تر تعلیمات کو 100% کامل طریقے سے محفوظ کر لیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کاٹ کیسے تھا، آپ کے مبارک بال کیسے تھے، آپ کے سونے کا انداز کیسے تھا، مسکرانے کا انداز کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہوتے تھے تاجروں کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا تھا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں ازواج کے درمیان ہوتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، مسجد میں جانثاروں کے درمیان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرتے تھے، آپ کی معیشت کیسی تھی، آپ کی معاشرت کیسی تھی، اخلاقیات کیسے تھے، معاملات کیسے تھے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے بارے میں تمام تر سوالات کے جوابات حضرات علماء کرام کے پاس موجود ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا تذکرہ کرتے تھے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی زندگیوں کا مرکز اور محور بنایا ہوا تھا، ان کی پوری زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی تھیں۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے اور دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے نظر نہیں آتے، میرے محبوب تھے بھی بڑے اور دیکھنے میں بھی بڑے نظر آتے تھے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا ہو، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا۔ عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے۔ رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔ ازج الحواجب، حضور کی بویں باریک اور خمدار تھیں۔ احدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ اقن العرنین، ناک مبارک لمبی اور بلند تھی، اتنی بلند ناک تھی یوں محسوس ہوتا تھا کأنما یعلوہ النور، جیسے نور پھوٹ رہا ہو۔ سہل الخدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ بالکل اندر کو دھنسے ہوئے تھے نہ بالکل باہر کو ابھرے ہوئے بدنما تھے بلکہ نرم اور ہموار رخسار تھے۔ عریض الفم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے۔ مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کث اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی۔ یملأ صدرہ، سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسی مورتی کی گردن ہوتی ہے۔ بعید ما
बैनल मनकिबैन, कंधों के दरमियान का फासला ज्यादा था। ये तहम्मुल और बुर्दबारी की दलील है। अरीजुस सदर, सीना मुबारक चौड़ा और कुशादा था। ये सखावत और नजाबत की दलील है। सवाउस सदर वल बतन, पेट मुबारक बाहर को निकला हुआ नहीं था, अंदर को धंसा हुआ नहीं था। सीना और पेट बिल्कुल बराबर और हमवार थे। तवील ज़नदैन, कलाइयाँ मुबारक लंबी लंबी थी। रहबुर राहत, हथीली मुबारक कुशादा थी। साइलुल अतराफ, उंगलियां मुबारक लंबी और दराज थी। खुमसानुल अखमसैन, पाँव के तलवे पूरे जमीन पे नहीं लगते थे जो बदनमा होते हैं, कदरे नीचे से खाली थे पाँव के तलवे। मसीहुल कदमैन, पाँव मुबारक ऊपर से बिल्कुल हमवार थे। यम्बु अनहुमल मा, पानी का कतरा गिरता था, दाएं बाएं को बह पड़ता था। फिर वो रावी कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया, मैंने उन जैसा हसीन न पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा है। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात महफूज हैं और क़ियामत की सुबह तक महफूज रहेंगी। इसलिए किसी और नबी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और साबिक़ अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाते थे, वो दीन का काम करते थे, लेकिन जब वो खुद दुनिया से तशरीफ़ ले जाते थे तो उनकी उम्मतों के पेशवा और मजहब के ठेकेदार वो दीन का काम छोड़ देते थे, वो आगे दीन के नशर व इशाअत का काम नहीं करते थे। इसलिए एक नए नबी की ज़रूरत पड़ती थी। जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ ले जाने के बाद 14 सदियों की तारीख इस बात पर गवाह है कि उम्मत के उलमा ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों ने दीन के नशर व इशाअत का हक अदा कर दिया है। और दीन के तमाम शोबों में आज अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आप लोग देखते हैं, तालीम व तअल्लुम का काम हो, इस्लाह व इरशाद का काम हो, सियासत या इकामत दीन की कोशिशें हों, या जिहाद का काम हो, या फिर दावत का काम हो, हर काम में उम्मत के उलमा ने, उम्मत का दर्द रखने वाले हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत और जानशीनी का हक अदा कर दिया है। तो साबिक़ अंबिया किराम के बाद और नबी की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि हुजूर के बाद किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। साबिक़ अंबिया किराम के अदियान में एक और मसला था कि उनका दीन बेलचक होता था। मैं बेलचक का लफ्ज़ बोलता हूँ इसका ज़रा समझाने के लिए कि उस ज़माने के हालात की मुनासबत से तो बेहतरीन रहनुमाई मौजूद होती थी। उस ज़माने में जो हालात अदलते बदलते रहते थे तो बेहतरीन रहनुमाई अहकाम के बारे में, हलाल हराम के बारे में, आदाबी ज़िंदगी के बारे में, मईशत मुआशरत के बारे में। लेकिन जो ही वो ज़माना गुज़र जाता था तो ज़माने के हालात बदल जाते हैं, ज़माने के तकाज़े बदल जाते हैं, ज़रूरियात बदल जाती हैं, नित नए मसाइल सामने आते हैं। फिर उन अदियान में उन मसाइल का कोई हल मौजूद नहीं था, जबकि हमारी इस दीन की ये खसूसियत है, ये कमाल है। कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में आज से 14 सदियां पहले अल्लाह और रसूल ने ऐसे इशारात रखे हुए हैं कि 14 सदियां गुजरने के बावजूद, जदीद साइंसी तरक्की के बावजूद दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इंसान चांद पे चढ़ गया, मरीख पे चढ़ने की तैयारी कर रहा है। क्या नई नई तब्दीलियां आ रही हैं, और जो ही नई तब्दीली आती है, साइंसी तरक्की होती है, नित नए मसाइल सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उम्मत के उलमा 14 सदियां पहले नाजिल होने वाले कुरान के इशारात से उम्मत के लिए नए मसाइल में रहनुमाई का सामान पैदा कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ऐसा नहीं है। ठीक है, आप चांद पे चढ़ गए हैं, चांद के हवाले से अगर आपने कोई मसला पूछना है कि इंसान चांद पे चढ़ जाए तो वहां क्या करेगा, हाँ उलमा से पूछे, उलमा आपको जवाब दे देंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं तो आबदोज में नीचे सतह समुद्र के नीचे रहता हूं, हजारों मीटर नीचे रहता हूं, मेरे लिए फलां मसला कैसे, फलां मसला कैसे, उलमा किराम आपको जवाब दे देंगे। हालात कितने ही क्यों न बदल जाएं, इस दीन में बदलते हालात की मुनासबत से मसाइल के जवाबात मौजूद हैं।
اور اگلی بات یہ کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، کچھ عرصے تک تو دین اصلی شکل میں ہوتا تھا، پھر دین کے اندر بدعات و خرافات شامل ہو جاتی تھیں، پھر اس دین کی بجائے ایک اور نئے دین کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہماری اس دین میں بھی ہر کچھ عرصے بعد کچھ بدعات و خرافات لوگ شامل کر دیتے ہیں اور دین کے شکل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لها دینها، اللہ تعالی ہر 100 سال کے اختتام پہ اس امت میں مجددین پیدا کرتا ہے۔ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر سے تحریفات کو نکال کے دین کو صاف ستھرا کر کے نکری ہوئی حالت میں امت کے سامنے پیش کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس امت میں جو مجددین کا سلسلہ چلایا ہے، مقصد یہ ہے کہ دین تازہ بتازہ ہوتا رہے، کیونکہ اور کسی نبی نے آنا نہیں تھا۔ تو حضرات انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جن امتیازات کے ساتھ ممتاز فرمایا تھا، ان میں سے یہ امتیازات ہیں، اور یہی امتیازات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی عطا فرمائے، اسی عقیدے پہ ہمیں موت ملے، اور قیامت کے دن اسی عقیدے کے ساتھ ہم اللہ اور رسول کے سامنے پیش ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔